بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ آج تک فرعون کا ذکر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں بیان کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی گئی ہے کہ فرعون نام کا ایک بادشاہ تھا جس کے گھر موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور پھر اسے چیلنج کیا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، فرعون صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کا مفہوم کیا ہے اور دنیا میں کتنے فرعون گزرے ہیں، مصر میں موجود فرعون کی حقیقت کیا ہے، مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کا معجزاتی واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ مصر اور فرعونوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس لیے مورخین کے درمیان بعض ناموں اور تاریخ میں جا بجا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر تاریخی حوالے ان لوحوں یعنی مٹی کی تختیوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جو مصری آثار قدیمہ سے کھدائی کے دوران برآمد ہوئیں۔ ان کے علاوہ کچھ واقعات بائبل اور قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں جنہیں مستند ذرائع کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں بے شمار قومیں ہو گزریں اور اب بھی بہت ساری موجود ہیں۔ ہر قوم کی اپنی بولی، رہن سہن، تہذیب اور سوچ کا انداز ہے، لہٰذا اسی دائرے میں رہ کر انہوں نے اپنے اپنے حکمرانوں کو مخصوص نام دیے۔ مثلا چین میں حکمران کو خاقان کہا گیا، روس میں اسے زار کہتے ہیں، حبشہ موجودہ ایتھوپیا والوں نے نجاشی کہا، ایران میں کسریٰ یا کسریٰ، اہل روم اسے کیسر کہتے تھے، سلطنت عمان میں سلطان، سعودی عرب میں ملک، متحدہ عرب امارات میں امیر، ہندوستان میں شہنشاہ، برطانیہ میں کنگ، اور اگر خاتون تخت نشین ہو تو کوئین کہا جاتا ہے، اور اپنے ملک پاکستان میں ہم اسے صدر یا وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اہل مصر اپنے حکمرانوں کو فرعون کہہ کر پکارتے تھے۔ دوستو اگر فرعون کے معنی کی بات کی جائے تو اس کے لفظی یا اصطلاحی معنی ہے سرکش، ظالم، بڑے محل والا اور متکبر۔ انہی صفات کی بنا پر ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں فرعونیت کی اصطلاح رواج پائی ہے۔ اگر کسی کے تکبر کو بیان کرنا ہو تو اسے فرعون کہہ دیتے ہیں۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ لفظ فرعون آیا کہاں سے؟ تو روایات بتاتی ہیں کہ قدیم مصر میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جن میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا آمن را سورج دیوتا تھا، جسے عرف عام میں فارے کہا جاتا تھا۔ یہی لفظ عبرانی زبان میں فاعن بنا اور پھر عربوں نے اسے فرعون بنا دیا۔ دوستو چونکہ مصری معاشرہ دیوی دیوتاؤں کے زیر اثر تھا، اس لیے وہاں کے حکمرانوں نے اپنے آپ کو دیوتاؤں کا اوتار قرار دے دیا اور کہنے لگے کہ دیوی دیوتا ان کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا اب وہی خدا ہیں، اور یوں یہ حکمران فرعین کہلانے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان فرعونوں یعنی حکمرانوں کا تعلق مصر کے قبطی اور املیکی قبائل سے رہا ہے، جو وہاں کے قدیم ترین اور بڑے قبیلے ہیں۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ طوفان نوح کے بعد مصر کا پہلا حکمران بیسر بن حام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس کے بیٹے کا نام مصر بن بیسر تھا اور اسی کے نام کی مناسبت سے اس ملک کا نام مصر پڑا۔ دوستو تاریخی روایات کے مطابق الولید بن دمغ پہلا فرعون تھا، اور 3000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر سکندر اعظم کے مصر پر حملے کے وقت تک تقریباً 31 فرعون تخت نشین ہوئے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تولیس نام کا فرعون مصر کا حاکم تھا، جس کی بیٹی ہاجرہ سے انہوں نے شادی کی۔ یاد رہے ہاجر اور ہاجرہ دونوں ایک ہی نام ہیں۔ اسی طرح روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت الریان بن ولید فرعون مصر تھا۔ دوستو آپ کو مختصراً بتاتے چلیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو ایک قافلے والوں نے وہاں سے نکالا اور مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ آپ کو وہاں کے وزیر خزانہ اطفیر المعروف عزیز مصر نے بھاری رقم کے عوض خرید لیا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی دیوانی ہو گئی اور خراب نیت سے ان کی طرف لپکی، مگر اللہ کے نبی نے اس کی بات نہ مانی۔ یہ کہانی ایک طویل کہانی ہے، مختصر یہ کہ آپ علیہ السلام کو زلیخا کی شکایت پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں 2 سرکاری ملازمین بھی قید ہو کر آئے جنہوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس لیے کہا کہ جو بتاؤں گا وہ ہو کر رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے مصلحت کے تحت نام بتائے بغیر بتایا کہ ایک رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا اور دوسرے کو سزائے موت ہوگی اور اس کی لاش پرندے کھائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو رہا ہو وہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر ضرور کرے، کیونکہ میں بے گناہ قید میں ہوں۔ دوستو حکم الہی کے مطابق ایسا ہی ہوا اور بندار نامی شخص رہا ہو کر بادشاہ کا خدمت گار بنا، لیکن شیطان نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ تک پہنچانے سے منع کر دیا۔ قدرت خدا کی کہ فرعون مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں آ کر کھا جاتی ہیں، اسی طرح گندم کے 7 ہری بھری اور 7 خشک بالیاں ہیں۔
اس نے نجومیوں اور کاہنوں علماء کو بلا کر خواب سنایا، مگر کوئی بھی تسلی بخش تعبیر نہ بتا سکا۔ تب بندار کو یاد آیا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام نام کا ایک نیک سیرت قیدی خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اپنی بے گناہی کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا ہے، اور پھر فرعون مصر کی خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ علیہ السلام نے کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 7 سال تک بہت زیادہ غلہ پیدا ہوگا اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، لہٰذا پہلے 7 سال کی پیداوار کو سٹور کر لیا جائے تاکہ اگلے 7 سال جب قحط سالی ہو تو یہ کام آئے۔ فرعون نے کہا اس کی عملی شکل کیا ہوگی، کس طرح یہ سب کام ہوں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا نے مجھے عقل، فہم، تدبر اور حکمت سے نوازا ہے، اگر آپ یہ کام میرے ذمے کر دیں تو میں اسے بخوبی انجام دوں گا۔ اس پر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور آپ کو ان سب کاموں کا ناظم مقرر کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، واللہ عالم۔ البتہ دوستو یہ ہے تاریخ کا وہ موڑ جب بنی اسرائیل فلسطین سے مصر آئے۔ وہ اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت کا عہدہ ملنے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں پھلی پھولی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل دراصل یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ دوستو روایات کے مطابق اس وقت اس کنبے کے فقط 93 افراد فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتے آتے ان کی تعداد بڑھتے ہوئے لاکھوں تک جا پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے انہیں شاہی خاندان کی حیثیت حاصل تھی۔ زمین، جائیداد، بنگلے، باغات، مال مویشی اور دولت ان کے ہاتھ آئی تو بگڑ گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد فرعون کا بیٹا ان پر مسلط ہوا اور وہ غلام بن کر ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ دراصل یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ان حالات میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد، رہنمائی اور قبطیوں کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے بھیجا۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرعون ایک ہی نہیں ہے جس کا ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی فرعون گزر چکے تھے جن کا اجمالی تذکرہ کیا گیا۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا پالا 2 فرعونوں سے پڑا۔ پہلا رامیس دوم جس کے گھر پرورش پائی، اور پھر اس کا بیٹا منفتح جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور جس نے آپ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے۔ یہ اصل قصہ کس طرح سے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ نے ہمارے ایک سوال کا جواب کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا آج سے پہلے آپ اس حقیقت سے آگاہ تھے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا پالا ایک نہیں بلکہ 2 فرعونوں سے پڑا تھا؟ دوستو اصل قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فرعون رمیس دوم نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اور اس نے مصر کے تمام قبطیوں جو فرعون کا قبیلہ ہے کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ تمام علماء کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ کاہنوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار اور جان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ دائیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ حاملہ عورتوں کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق 12,000 نومولود لڑکے مار دیے گئے اور 70,000 کے قریب حمل گرائے گئے۔ یہ دیکھ کر قبطی قبیلے کے بڑے بوڑھے فرعون کے پاس گئے اور کہا تو بنی اسرائیل کی نسل کشی کر رہا ہے، اگر ایسا ہوتا رہا تو ہمیں خدمت گار، نوکر چاکر اور مزدور کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے مارے جائیں اور 1 سال نہ مارے جائیں۔ لہٰذا جس سال نہ مارنے کا حکم تھا حضرت ہارون علیہ السلام، اور جس سال بچے مارے جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ماں سخت پریشان تھی کہ فرعون کے کارندے اسے مار دیں گے، اس لیے انہوں نے نومولود موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں اللہ کے سپرد کر دیا۔ دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیگم آسیہ بالکنی میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہیں صندوق بہتا ہوا نظر آیا۔ آسیہ کی فرمائش پر کارندے صندوق پانی سے نکال کر لائے۔ جب کھولا گیا تو ایک خوبصورت ننھا منھا بچہ انگوٹھا منہ میں لیے لیٹا ہے۔ فرعون نے کہا اسے مار دیتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق آسیہ نے کہا نہیں، میں اسے بڑا کروں گی، ہو سکتا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یاد رہے کہ علماء نے آسیہ کو مومنہ کا خطاب دیا ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ پال پوس کر بڑا کیا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو نبوت عطا ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت فرعون کا بیٹا تخت نشین تھا، یعنی وہ دوسرا فرعون تھا جسے آپ کا سامنا ہوا، اور اللہ کے حکم سے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے پر اتر آیا۔ اسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور انہیں سزائیں دیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر واپس اپنے وطن فلسطین روانہ ہو گئے،
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو پیچھا کرتے ہوئے بحیرہ کلزم میں غرق ہو گیا۔ حکم خداوندی سے سمندر نے اس کی لاش باہر پھینک دی اور اس طرح اس کی حنوط شدہ لاش اب قاہرہ کے عجائب گھر میں تا قیامت نشان عبرت ہے۔ دوستو یاد رہے کہ فرعون کی جمع فرعین ہے، اور فرعین مصر کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ، منتخب کردہ اور بعض بذات خود خدا کہلاتے تھے۔ ان کا کہا خدا کا فرمان تصور کیا جاتا تھا، اور اہل مصر ان کی ہر بات کو مذہب کا حکم سمجھتے تھے۔ اسی کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن وہ ان سے الجھ پڑے اور نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ بالآخر اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور آج مصر ایک مسلمان افریقی عرب ملک ہے۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرعون بارے جو تاثر عام ہے کہ یہ شاید کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہ کو کسرا، چینی بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی حوالے سے ہمیں خود بھی علم ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی فرعون کو ایک فرد واحد نہ سمجھیں بلکہ اس اصطلاح کا مفہوم شروع دن سے سمجھیں۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ فرعون کا تکبر، رعونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈھٹائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا کی طرف پیش قدمی کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کا فرعون مصب بن ریان امالیکا کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخ کتب میں جبرون، کفیلہ اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ توریت میں یہ جگہ فرائیم کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رمیسس دوم کا بیٹا منفتح تھا، جس کا دور حکومت 1225 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1292 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف آفندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبد الوہاب نجار نے یوں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بات پایا تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعونہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا، اور اس فرعون کا نام ابابی الاول تھا۔ انتقال کی معلومات عزیز مصر فوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کتبے سے ملی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ رمیسس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ رمیسس دوم شاہ سیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو امور مملکت سونپ دیے۔ روایات کے مطابق منفتح اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں، مصر میں کھدائیوں کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا اور فرعون کی لاش کی تصدیق 1907 میں ایک انگریز سر گرافٹن سمتھ نے کرائی۔ مزید وضاحت مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے اس تجزیے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، برٹانیکا کے مضمون میں ممی کا ذکر ہے کہ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن ایلیٹ سمتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا، ان کے حنوط کی تحقیق شروع کی اور 44 ممیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ گولڈنگ سمتھ لکھتا ہے کہ 1907 میں سمتھ کو منفتح کی لاش ملی تھی۔ جب یہ پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ گولڈنگ یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ یہ فرعون بحیرہ کلزم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر گولڈنگ لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر فرعون کی لاش ملی تھی، لیکن یاد رہے کہ قرآن کریم نے تو 1500 سال پہلے ہی اس واقعے کے بارے بتلا دیا تھا،
جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا، تب اللہ نے سمندر کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا، پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ دوستو، فرعون کے حوالے سے مختلف تحقیقات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایات میں مختلف انبیاء کے دور میں جو فرعون گزرے ہیں ان کے ناموں میں کچھ اختلاف موجود ہے۔ بعض محققین نے نام کوئی اور بتایا ہے اور بعض نے کچھ اور نام بتایا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان ادوار کے حکمرانوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا جن کے اپنے نام الگ تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام 1888 قبل مسیح اور دوسری ایک روایت کے مطابق 1706 قبل مسیح میں اپنے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اپنے 70 اہل خانہ کے ہمراہ کنعان موجودہ عراق سے مصر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب پر فائز تھے۔ یاد رہے کہ یعقوب علیہ السلام کے اہل خانہ کی تعداد میں بھی اختلاف ہے اور مختلف روایات میں مختلف تعداد نقل کی گئی ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر کا منصب ملا تھا، موجودہ دستور کے مطابق یہ منصب یا عہدہ آج کے وزیر مال یا وزیر خزانہ کے ہم پلہ تھا۔ اس دور میں مصر پر فرعین مصر حکمران تھے۔ یہ لفظ فرعونہ بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے جو فرعون کی جمع ہے۔ لغت میں اس کے معنی شریر، سرکش لکھے ہوئے ہیں۔ البتہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون حکمران تھا وہ خصائل کے اعتبار سے انتہائی شریف اور نیک حکمران کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا۔ دوستو، توریت کی ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کی رہائش کی خاطر جشن یا جاشان کا علاقہ اس سے مانگا، جس پر فرعون نے کہا، تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقے میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن کے ہی علاقے میں انہیں رہنے دے۔ توریت پیدائش باب 47 آیات 5 اور 6 روایات کے مطابق یہ بہترین زمین یا علاقہ رمیسس کا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل ایک عبرانی لفظ ہے جو 2 الفاظ کا مرکب ہے، یعنی اسرا اور ایل۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ، گویا اسرائیل کے معنی عبداللہ ہوئے۔ یاد رہے کہ اگلے وقتوں میں خاندان کے سربراہ کے نام یا لقب سے نسل چلا کرتی تھی، اور اسی طرح علاقے یا خطے کا نام بھی سربراہ کے نام سے رکھا جاتا تھا یا اس کے لقب سے، جیسے قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم بنی اسرائیل۔ اسی طرح علاقوں میں کنعان اور رمیسس وغیرہ کے علاقے ہیں جو شخصیات کے ناموں سے مشہور ہیں۔ یہ شخصیات اپنی الگ الگ شناخت اور تاریخ رکھتی ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کو عرف عام میں قوم یہود بھی کہا جاتا ہے۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ بعض مورخین یہودی قوم کو اسی کی نسل بتاتے ہیں جو اصلاً اور نسلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا شجرہ نسب یوں ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جاشان کا علاقہ فرعون سے رہائش کے لیے اس لیے مانگا تھا کہ بود و باش کے اعتبار سے ان کا خاندان بدویانہ زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ دوم یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ لے لیا تھا، جس کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے: کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے کہا، میرے بعد کسی کی پرستش یعنی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے تک قوم یہود یا آل ابراہیم میں شرک و بت پرستی نہ تھی، اگرچہ دیگر قبائل اس میں مبتلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لیے مصر میں ایک الگ جگہ کا مطالبہ فرمایا تاکہ مصریوں کے ساتھ رہ کر ان کے عقائد میں مشرکانہ تبدیلی رونما نہ ہو جائے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اس وقت مصریوں میں کئی ایک بد اخلاقیاں موجود تھیں، جیسے وہ لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوؤں کو اپنے سے کمتر اور نجس جانتے تھے اور ان سے اخلاق کو معیوب گردانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں یہ بیک وقت تینوں چیزیں یکجا تھیں۔ مشاہدات عالم میں یہ ایک بات بڑی حیرت سے دیکھی گئی ہے کہ پیغمبران کرام کی اکثریت نے بکریاں چرائی ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ آل ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں مصر میں آباد ہوئے تھے، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین چلے گئے۔ یہ سرزمین مذہبی کتب اور تاریخ کی کتب میں جبرون، کفیلہ اور نابلس کے نام سے ہے، جبکہ توریت میں یہ جگہ ارض فرائن لکھی گئی ہے، جسے قدیم زمانے میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام اراضی فلسطین ہی میں واقع ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے،
اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخی سائنسدانوں اور علم بشرحات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کی ہے۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن، اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ بتایا گیا ہے کہ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کی دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابو سر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعون کے 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ یاد رہے کہ ابو سر قدیم مصر کے دارالحکومت میمفس کا پرانا شاہی قبرستان ہے۔ یہاں فرعون نفر فری کا احرام ہے جس نے 4500 قبل مسیح سے پہلے مصر میں حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفر فری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون نفر فری کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جسے رینفریف بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدوح الدمتی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جس کا نام خن تقاوس سوئم ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رانی کا نام اور عہدہ قبر کی اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 رانیاں بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اسی لیے اس رانی کو خن تقاوس سوئم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کندہ کیا تھا۔ الدمتی کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ مصری نوادرات کی وزارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے ایک اہم دریافت ہے جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابو سر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو اثر نو جاننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر میں آثار قدیمہ کی چیک ماہرین میر سلاو بار ٹاکی قیادت میں 1976 سے ابو سر میں کام کر رہی ہے۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں، جن میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ اس کے علاوہ مصر کے قدیم دور کے فرعون توت عنخ آمون کے بارے میں محققین نے نئے انکشافات کیے ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق اس کے والدین سگے بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے وہ موروثی امراض کا شکار ہو کر نوجوانی ہی میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس طرح تاریخ میں فرعونوں کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے کئی صدیوں بعد آثار قدیمہ کے ماہرین کے تحقیقات میں بھی فرعونوں کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں، اور تحقیقات سے ان فرعونوں کی لاشیں اور ممیاں دریافت کی جا رہی ہیں اور فرعونوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور قدرت کے کرشمات دنیا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، مصر میں موجود فرعون کی ممی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جو ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا واقعہ ہے، جس کو فرعون کی ممی پر ایک تحقیق کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس ڈاکٹر نے ممی میں ایسی کیا نشانی دیکھی کہ وہ اس نشانی کو دیکھ کر اسلام لانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعہ بتانے سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں فرعون کے پانی میں غرق ہونے کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں کہ وہ کیسے غرق ہوا۔ یاد رہے کہ آج سے تقریباً 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحیرہ احمر یعنی قلزم کے شمالی طرف خلیج سوئز کی شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
चुनाचे हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दूसरी तरफ बच निकले। फिरौन का लश्कर भी ये देखकर उनके पीछे चलने लगा, मगर जैसे ही तमाम लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा, दरिया का पानी आपस में मिल गया और तमाम लश्कर गर्क हो गया सिवाय फिरौन की लाश के। जब फिरौन गर्क होने लगा और मलाइका अजाब सामने नजर आने लगे तो कहने लगा, मैं उसी एक वहदहू ला शरीक पे ईमान लाता हूँ। मगर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसिद बना रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। इन आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान ने कह दिया कि फ़िरौन की लाश इबरत का निशाना बनकर रहेगी। ये अल्लाह का फ़ैसला था और अल्लाह ताला की बात और फ़ैसलों को कौन झुटला सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की बयान की गई ये निशानी हज़ारों साल के बाद सही साबित हुई और ज़राए के मुताबिक फ़िरौन की लाश 1881 में बहीरा अहमर से मिली और आज मिस्र के अजायब खाना में महफूज है। याद रहे कि फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया था और अल्लाह ताला ने उसे गर्क करके उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। कहा जाता है कि यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फ़िरौन की तमाम फ़ौज तो गर्क हो गई थी, मगर फ़िरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया और बाद में अपनी तिब्बई मौत मरा था। लेकिन उनके इस अकीदे की कोई हकीकत नहीं है, ये उनका मनगढ़ंत अकीदा है। याद रहे कि फ़िरौन के मरने तक की बात बाइबल में भी मौजूद है, लेकिन इसमें फ़िरौन का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने और उनकी लाश का इबरत के लिए महफूज रहने का जिक्र नहीं है। कहते हैं कि 1898 में एक आम ज़िम्मेदार नवादरात की चोरी की खोज में मसरूफ़ था और वो नवादरात चोरी की गरज से दरियाए नील के किनारे खुदाई करता रहता था कि इस दौरान उसको नवादरात का एक नया रास्ता मिला और जब उसकी खबर मुतल्लिका इदारों को हुई तो उस किसान को तो नवादरात चोरी की सज़ा में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन रास्तों पर मुतल्लिका इदारों ने खुदाई शुरू करा दी और उन्हीं रास्तों पर आगे जाकर मिस्र में पुराने मकबरे दरियाफ्त हुए, जिसमें फ़िरौन समेत दीगर बादशाहों की हनूर-शुदा लाशें दरियाफ्त हुईं, जिनमें फ़िरौन की लाश बाकी लाशों की निस्बत मुख्तलिफ पाई गई। और कहते हैं कि फ़िरौन की लाश जिस कपड़े में थी उसमें सीने के पास उसका नाम भी लिखा हुआ था। उन लाशों के मुतल्लिका इदारों और हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया और उन पर तहकीकात के बाद उनको अजायब घर में रखवा दिया गया। दोस्तों, आइए अब आपको डॉक्टर मॉरिस का वाक़या बताते हैं जो फ़िरौन की लाश के हवाले से है। कहते हैं कि फ़िरौन की लाश के दरियाफ्त होने के 83 साल बाद 1981 में जब फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ़रांस से दरख्वास्त की कि वो फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाए और उसकी मौत की असल वजह दरियाफ्त कराए। फ़िरौन की लाश मिस्र से फ़रांस लाई गई और माहिर डॉक्टरों ने, जिसके सरबराह मॉरिस बकाइल थे, मुख्तलिफ टेस्ट किए। पता ये चला कि फ़िरौन की लाश पर समंदरी नमक के ज़रात थे, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उसकी मौत समंदर में हुई। जब डॉक्टर मॉरिस बकाइल को बताया गया कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब में ये लिखा हुआ है कि फ़िरौन को गर्क करके उसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर दिया गया है, ये सुनकर डॉक्टर हैरान हुए और हकीकत जानने के लिए मिस्र पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक मुसलमान साइंसदान से रुजू किया और उस मुसलमान साइंसदान ने उन्हें सूरह यूनुस की आयत 90 और 92 का इंग्लिश तर्जमा पढ़कर सुनाया। उन आयात को सुनकर उन्हें बहुत हैरत हुई कि कुरान का नज़ूल फ़िरौन की मौत से 2000 साल बाद हुआ और कोई फ़िरौन की लाश के मुताबिक नहीं जानता था, लेकिन कुरान की पेशीन गोई सच साबित हुई। और फिर उनका आपस में मज़ीद बहस मुबाहिसा चलता रहा, जिसमें उन्होंने कुरानी हक़ाइक़ और साइंसी हक़ाइक़ का मुवाज़ना किया और वो अल्लाह ताला की सच्ची किताब की तालीमात से ऐसे मुतासिर हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, यह है अल्लाह की कुदरत के करिश्मात कि अल्लाह ताला ने कैसे फ़िरौन को इबरत का निशान बनाया और उसकी लाश आज भी लोगों की इबरत के लिए सलामत है। और यह हकीकत में अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन अफसोस कि अल्लाह की इन निशानियों पर गौर व तदब्बुर करने वाले कम हैं। वरना जिसने भी अल्लाह की निशानियों में तफक्कुर किया है और उनको समझने की कोशिश की है, उसको अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का मोतरफ़ किया है और वो अल्लाह पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सका। यहाँ आपको फ़िरौन की लाश के बारे में कुछ अहम मालूमात भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उसकी लाश पर गोश्त कैसे आता है। ये मालूमात एक ख़बर रसां वेबसाइट से हासिल की गई हैं। कहते हैं कि फ़िरौन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फ़िरौन की लाश 1235 कबल मसीह में समंदर में डूबी हुई थी। 3116 साल समंदर में पड़े रहने के बावजूद बग़ैर गले सड़े महफूज रही। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। अजायब घर में बाकी बादशाहों की हनूत की हुई ममियाँ मौजूद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि फ़िरौन की ममी नहीं है। फ़िरौन वाहिद है जिसकी लाश ममी नहीं है। हर साल 15 मार्च को म्यूज़ियम में रखी फ़िरौन की लाश की ड्रेसिंग करके दोबारा शीशे में रख दिया जाता है। ये तमाम अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं और इनसे हर मुसलमान को इबरत हासिल करनी चाहिए।
دوستو ڈاکٹر مورس کی ایک ریسرچ کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رمیسس تھا، اور اس کے جانشین کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ دریائے نیل میں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے اترا تو پانی میں ہلاک ہو گیا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرعون کی ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے آج بھی سجی ہوئی ہے۔ اس کے سر اور گردن کا حصہ کھلا ہے، جبکہ باقی جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ کر رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ ممکن ہے کہ جب یہ پانی میں پڑا رہا تو کسی سمندری جانور نے اس کے ناک کے سامنے والے حصے کو کھا لیا ہو۔ اس کی لاش پر ڈاکٹر مورس نے ان حصوں کا حال ہی میں جائزہ لیا ہے جو کہ اس وقت ڈھک کر رکھے گئے تھے، اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پھر ایک لیزر مائکروسکوپ کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا گیا، اور ان تحقیقات کے نتائج ان تمام مفروضوں کو تقویت بخشتے ہیں جو کہ فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ اس تحقیق کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور عرصہ پانی میں رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی بغیر حنوط کے لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو یہ پھر بھی محفوظ نہ رہ پاتی۔ اس کے علاوہ موت کے سبب کو جاننے کے لیے بھی تحقیق کی گئی کہ کیا اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی یا پھر وجہ کوئی اور تھی۔ مزید تفتیش کے لیے اس لاش کو پیرس لے جایا گیا، اور وہاں پر ڈاکٹر سیفگارڈی نے مزید تفتیش کے بعد یہ بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو کہ اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے پر کافی خلا موجود ہے، اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں۔ پھر اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں میں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے کی لاشوں کو اس طرح مسالہ لگایا جاتا جس سے لاشیں کئی سالوں بلکہ صدیوں تک محفوظ ہو جایا کرتی تھیں۔ ان میں سے کئی لاشوں کے جسم آج بھی موجود ہیں، اور کچھ کے اوپر سے پٹیاں اتار دی گئی ہیں۔ جن کی پٹیاں اتار دی گئی ہیں ان کی کھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے، لیکن ان تمام ممیوں میں فرعون وہ واحد شخص ہے کہ جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے۔ اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس میوزیم میں کچھ خاص قسم کے چوہے بھی پال کر رکھے گئے ہیں جو کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر خاص طور پر چھوڑے جاتے ہیں، اور اس روز قاہرہ کا میوزیم مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ یہ چوہے اس لاش کا بڑھا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ بعد ازاں اس لاش کی پٹیاں دوبارہ سے نئے سرے سے کر کے اس کو واپس شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں اس کا گلا اور سر کھلا ہوتا ہے، جبکہ سارے جسم پر پٹیاں اور ایک خاص قسم کا کپڑا موجود ہوتا ہے۔ ان حقائق اور نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں سال تک زمانے کے حالات سے یہ لاش محفوظ رہی، اور آخر کار 19ویں صدی میں اس کو دریافت کیا گیا، اور یہ قیامت تک سامان عبرت بنی رہے گی۔ اس لاش کے حوالے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور غرور صرف اللہ کی ذات کو سجدہ ہے، اور وہی تکبر کرنے والا سب سے بڑا مالک اور رازق ہے، اور اگر کوئی انسان خود کو تکبر کے لائق سمجھے تو پھر اس کا حال بھی فرعون جیسا ہوتا ہے کہ جس پر آنے والی دنیا بھی لعنت کرے گی اور اس سے عبرت حاصل کرے گی۔ دوستو، آپ نے فرعونوں کی تاریخ اور ان کی ممیوں پر ہونے والی تحقیقات پر تفصیلی تبصرہ ملاحظہ فرمایا۔ اس تبصرے میں آپ کے لیے کون سی معلومات نئی تھیں اور دلچسپی کا باعث تھیں، آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ آئیے اب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کا واقعہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے ہزاروں تدبیریں کی تھیں۔ دوستو، کہتے ہیں ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں اور حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اسی کے زیر سایہ ہوں گے، ملک و مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر فرعون بڑا ہی پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ تو وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے، اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آئے گا۔
فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کرا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی مرد اپنی جورو کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے اور نہ کوئی عورت ہی اپنے شوہر سے ہم بستر ہو، اور جو حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کر سکا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے، اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے۔ شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھیں، وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم تھا تولد ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بی بی کو شوق مباشرت کا ہوا، بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا تو وہ آدھی رات کے وقت اٹھیں اور گھر سے نکل پڑیں اور فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچیں۔ مرضی الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نگہبانوں اور درباروں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئیں اور سیدھا فرعون کی خوابگاہ تک جا پہنچیں۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا۔ پس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار تمام جاتا رہا۔ پس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی اور اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئیں اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے کہ وہ سر باطن کی خبر رکھتا ہے۔ الغرض چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے پھر تمام نجومیوں اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ وہ لڑکا شب گزشتہ کو اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب اس ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 17 درہم باوز خون کے اس کی ماں کو دے دیے جائیں۔ اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچے کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردود کے حکم پر اسے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ اس ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک قبطی کو تعینات کیا ہوا تھا جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم ادا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور اس کی طرف سے قبطی عورتیں آ کے بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتی، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، کہہ دیتے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ فرعون ملعون کے آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھیں کہ درد زچگی کا اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، مانند آفتاب منور کے کہ ان کے نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتے کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، اور اللہ سے دعا کر رہی تھیں کہ تو ہی میرے بچے کو ان ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو یہ تو مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تنور تپایا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا اور اس پر ایک خالی دیگ کو چڑھا دیا کہ دیکھنے سے یہی گمان ہو کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کے عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل کا نہ دیکھا، اور باقی گھر میں دیکھا لیکن تنور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور واپس چلے گئے۔ اور اس کی ایک شرح یوں بیان ہوئی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قبطی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ اے بادشاہ، اگر اس طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے بالے ختم ہو جائیں، تب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟ تب ملعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس دن ہوئی جس دن کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملعون روز نجومیوں سے اس بابت دریافت کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب ملعون نے حکم جاری کیا کہ شہر میں دیکھو اور جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے،
تب انہوں نے آپ کو تنور میں ڈال دیا جو اس وقت دہک رہا تھا۔ الغرض جب فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر اور گھر میں کسی بچے کو نہ پا کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا۔ تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگیں اور اپنے گال پیٹنے لگیں کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہوا، میں نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ اور تنور کی طرف دیکھا تو اس میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود سے کہنے لگیں کہ ہائے ہائے، اب تو وہ معصوم جان جل کر بھسم ہو چکا ہوگا اور راکھ بھی نہ ہوگی۔ کاش اس کی کوئی ہڈی ہی مل جاتی کہ اپنے دکھی اور غمزدہ دل کی کچھ تو دوا کرتی، اور بعد میں اس کے تنور پر سے دیگ اتاری کہ شاید جگر گوشے کی کوئی باقیات ہی مل جائے۔ اور جب دیگ اٹھائی تو دیکھا کہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، گو کہ وہ موسم سیبوں کا ہرگز نہ تھا۔ بس یہ دیکھ کر حیران ہوئیں اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ بعد اس کے بچے کو آگ میں سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگیں اور متفکر ہوئیں کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اسے آ کر لے جائیں اور مار ڈالیں، یا کوئی اور ہی دیکھ کر روپے کی لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے اور وہ ملعون اسے قتل کر دے۔ بس اسی فکر میں روتی جاتیں اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتیں۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا، عنقریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں، غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف واپس بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئیں اور کسی بڑھائی کی تلاش میں گھر سے نکلیں تاکہ ایک صندوقچہ تیار کروا سکیں جس میں رکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہا سکتیں۔ تبھی حضرت جبرائیل امین بصورت ایک بڑھائی کے ان کے سامنے آئے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں۔ پس وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین بصورت ایک بڑھئی کے حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آئے اور ایک صندوقچہ اللہ کے حکم سے ایسا تیار کیا کہ جس میں حضرت موسیٰ کو کوئی تکلیف یا پریشانی کسی قسم کی نہ اٹھانی پڑے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام صندوقچہ تیار کر کے وہاں سے نکلے اور یہ بھید سوا اللہ کسی کو معلوم نہ ہوا۔ اور ایک شرح یوں بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑھائی کو لے کر گھر آئیں تو یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑی، مگر ایک ہمسائے نے آپ کو دیکھ لیا۔ بس وہ پیچھے ہوا اور گھر میں ایک بچے کی موجودگی کے بارے جان گیا اور اس راز سے واقف ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ اس راز کے بارے فرعون یا اس کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہٰذا اسے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت ادا کیے اور اسے قسم دے کر کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر بھی نہ کسی سے کیجو، اور بڑھئی کو بھی 70 دینار بطور اجرت ادا کر کے رخصت کیا۔ اس ہمسائے نے بیوی سے بھی 70 روپیہ لے کر کھا لیا، اور شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ اگر تو اس بارے فرعون کو خبر کرے گا تو یقیناً وہ ایک اچھی خبر دینے کے عوض تجھے اور بھی انعام دے گا اور تجھ پر اپنی نعمتوں اور نوازشوں کو بڑھائے گا۔ بس وہ اس نیت سے فرعون کے محل کی طرف چلا کہ اس لڑکے کے بارے خبر دے اور کچھ انعام حاصل کرے اور فرعون لعین کی خدمت اور نعمت سے سرفرازی حاصل کرے۔ چنانچہ جب فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ اسے بتائے، تبھی اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اور وہ گنگا ہو گیا، لہٰذا واپس آ گیا۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر کھل گئی اور پھر چاہا کہ جا کے بتائے۔ جب فرعون کے سامنے پہنچا تو زبان پھر گونگی ہو گئی، پھر جب باہر آیا تو زبان کھل گئی، اور نقل ہے کہ اسی طرح 7 مرتبہ قصد کیا کہ جا کے بولے اور 7 دفعہ زبان بند ہوئی۔ تب وہ سمجھ گیا اور اس حرکت سے باز آیا اور سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لایا اور دوبارہ یہ بات کسی سے نہ کہنے کا عہد کیا اور اس پر قائم رہا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور بعد اس کے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا اور پھر اس صندوقچے کو دریائے نیل میں بہا دیا اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم کو کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس صندوقچے کو دیکھے اور پھر آ کے خبر کرنا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ یعنی حضرت موسیٰ کی بہن اس صندوقچے پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہوں، اور ایسا اس وجہ سے کہ کوئی اس طرح انہیں دیکھتے ہوئے دیکھ کر صندوقچے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، لہٰذا اس طرح کسی کو اس بارے کچھ خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ روایت ہے کہ فرعون نے ایک محل عالی شان دریائے نیل کے کنارے بنایا ہوا تھا جس کا نام عین الشمس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوقچہ دریائے نیل میں بہتا ہوا اسی نہر کی طرف مڑ گیا
جو فرعون نے اپنے محل کے حوض کی طرف بنائی ہوئی تھی، اور اس نہر میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں بنے ہوئے حوض میں جا ٹھہرا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو کھولا اور کہا کہ اس کو میں اپنا بچہ بنا کر پالوں گی۔ پس جناب موسیٰ کی ماں فرعون کے محل پر آئیں اور دیکھا کہ بہت ساری دائیاں کھڑی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی سے دودھ نہیں پی رہے اور نہ ہی خوش ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ اسی وقت چپ ہو گئے۔ اس کے بعد جب دودھ پلایا تو وہ بھی پینے لگے۔ پس وہاں موجود سب دائیاں اور باقی لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ تب حضرت موسیٰ کی ماں نے خوش ہو کر فرعون اور باقی سب کو بتانا چاہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ہی اس کی ماں ہوں، اس لیے میرے پاس خوش ہوتا ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ کی طرف سے ان کے دل پر وحی ہوئی کہ اے خاتون، خبردار یہ بات ہرگز کسی سے نہ کیجیو، اور کسی کے سامنے یہ بھی راز نہ کھولنا اور نہ ہی بتانا کسی کو کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ پس والدہ آپ کی چپ رہیں۔ حامان ملعون جو فرعون کا وزیر تھا وہ بھی اسی وقت وہیں موجود تھا۔ اس نے جناب موسیٰ اور ان کی والدہ کی شباہت سے اور بچے کو سنبھالنے کے قرینے سے کچھ شک اور قیاس کیا، لہٰذا کہنے لگا کہ اے عورت، یہ بچہ تیرے ہی بطن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اسے سنبھالنے کا سلیقہ الگ ہے۔ تب بی بی نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بطن سے نہیں ہے اور نہ مجھے کچھ معلوم ہی ہے اس کے بارے میں۔ ہاں، یہ میرے دودھ سے بہت خوش ہوا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میں اسے بادشاہ کے لیے پالوں۔ تب فرعون نے کہا کہ اب سے تم ہی اس بچے کو دودھ پلانا اور اپنے دودھ پلانے کی اجرت روزانہ 1 دینار ہم سے وصول کر لیا کرنا۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ 30 دینار اجرت مہینے کی فرعون سے لیا کرتیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی طرف کی ٹھنڈی رہے، اس کی آنکھ اور غم نہ کھاوے، اور جان رکھے کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثر اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں ہی پل رہے تھے اور آپ کی والدہ روزانہ آپ کو دودھ پلانے آتیں اور دیکھ کر آنکھیں اور سینہ ٹھنڈا کرتیں۔ دوستو، یہ ہے شان رب کائنات کی کہ جس کے قتل کی تدبیریں تھیں، اللہ نے تدبیریں کرنے والے کے گھر میں اس کو پال کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔